میں زبان افتخار راجہ ہوں اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج پاکستان کی سیاسی منظرنامے کا اور سیاسی تاریخ کا انتہائی اہم دن تھا. آج ارشد شریف کی تدفین بھی ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کے قتل کے معاملے پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پریس کانفرنس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سارے معاملات پہ انہوں نے کھل کے بات کی اور بہت سارے آج کے اس دن اپنے ماضی کے اعترافات بھی کیے. وہ تمام تر خبریں جو کبھی کنفرم نہیں ہوتی تھی, جن کی تردید یا تصدیق نہیں ہو پاتی تھی, آج کے دن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان تمام تر خبروں کی تصدیق ہوئی. میرے ساتھ موجود ہیں, آپ فریم میں دیکھ رہے ہوں گے, شاکر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ڈیفنس کراسپونڈنٹ ہیں, اور آج کی اس پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے, انہوں نے بھی کور کیا. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تاثرات تھے دوران گفتگو خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے, اور کیا کچھ ڈیفرنٹ پایا آج کی اس پریس کانفرنس میں. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہوں گا, کیا یہ واقعی میں درست ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آئی ایس آئی کا سربراہ میڈیا کے سامنے پیش ہوا اور سوالات کے جوابات دیے ہوں؟ دیکھیں, اس سے پہلے کوئی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ڈی جی صاحب نے آئے تھے, صاحب مجھے ایگزیکٹ ٹائم یا ان کا نام نہیں یاد, لیکن پریس کانفرنس کے دوران ذکر ہوا تھا جب ایک صحافی نے کہا تھا میں نے اپنے کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آ کے پریس کانفرنس کرے, تو وہاں پر ہی کسی نے لقمہ دیا اور کہا اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا. اب دوسرا یہ ڈی جی صاحب آئے کس پہ پریس کانفرنس کرنے, یا کوئی انٹرنیشنل لیول تھا, یا کوئی بھارت کے ساتھ جنگ ہونے لگی تھی, یہ بھی معاملہ نہیں تھا. اور یہ ایک شوق والی بات تھی کہ جب ہمیں کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی آنے لگے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ پریس کانفرنس میں جو ہے مجھے جوائن کریں گے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب کہا تو ہم سارے شوق تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو کبھی اپنی تصویر بھی نہیں لگانا جو ہے پسند کرتے تھے, اور کسی بھی میٹنگ میں ان کی تصویر جاری نہیں ہوتی تھی, تو وہ ان کو ایسے کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہاں پر آ گئے. تو ان کے جیسے یہ صحافیوں نے سوال کیے کہ ہمارے شاکنگ مومنٹ تھا کہ آپ آئیں, تو نے کہا کہ مجھے اس نہج تک لے کے جایا گیا کہ میں اس پریس کانفرنس کا مجھے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسے کی جاتی ہیں کیونکہ ہم میڈیا پہ آئے روز نہیں آ سکتے, یا ہمیں حکومت جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے ہم متحد ادارے ہیں, ہم روز آ کے کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. تو مجبوراً مجھے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑ کے ہمیں ٹیگ کر کے, اور ہمیں پتہ نہیں غدار سے لے کر کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب میں آیا تو مجھے جناب جی مجھے کیا کچھ نہیں کہا گیا, مجھے غدار بنایا گیا, لیکن جب میرے ادارے کی بات آئے, بحیثیت ادارہ میرا کام بنتا ہے کہ جناب جی میں اس کو ڈیفینڈ کروں. تو اب وہ آئے اور انہوں نے کافی چیزیں ایسی باتیں بیان کی, اور ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے بھی بیان کی, اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بھی کافی ایسے جو ہیں وہ انکشافات کیے جس سے ہم خود دنگ رہ گئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر ان کے پاس ایسی بات ہے, پاکستان کی سب سے ٹاپ ایجنسی ہے, تو اس کے پاس ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ جس سیاسی گھملے میں پیدا ہوئے کہ 8 نمبر 4 کی پیداوار ہیں سب, تو سارے ان کے پاس مواد ہوتے ہیں. تو ان کی پریس کانفرنس شروع میں تھوڑے ایسا لگا تو پہلی دفعہ میڈیا فیس کر رہے تھے, جو ان کی باڈی لینگویج ڈل تھی, لیکن جیسے جیسے انہوں نے جیسے بیٹسمین جو اننگز بلڈ کرتا جاتا ہے تو اس کا کانفیڈنس آتا ہے, تو ایسے ہی ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ بحال ہوا, اور پھر جناب جی انہوں نے بڑی باڈی لینگویج پازیٹیو کے ساتھ جو ہے جواب دیے, چاہے وہ عمران خان کے حوالے سے سوال ہوں, چاہے ارشد شریف کے حوالے سے سوال ہوں, ایون کہ ہر بندے نے, کئی لوگوں نے تاخیر بھی سوال کیے کہ جو پوچھنے چاہیے تھے, جہاں ویلڈ کوشچن ہے, کیونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال تو ابھرتا ہے کہ کئی چمک گئی ہیں آپ کا سیاست میں, آپ اس سے پہلے رول رہا, آپ کی کئی چیزیں انوالومنٹ رہی فلاں فلاں, تو تمام تر چیزیں لوگوں نے پوچھیں, اور ان کے جو ہے وہ کئی جواب جو ہے انہوں نے کافی دیے. اور کئیوں کا جیسے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا ماضی میں بھی اب عمران خان کو لانے والی بھی تو آپ تھے, تو انہوں نے کہا پھر کسی نشست میں یہ چیز دیکھ لیں گے. تو ان کا کہا ہے سچ اتنا بولنا چاہیے جتنا ضرورت ہو, تو باقی ابھی شاید ضرورت نہیں پڑی, ان کے پاس ظاہر سی باتیں بڑے راز ہوتے ہیں. اچھا شاکر صاحب, ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں اور بے شمار سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. بنیادی سی چیز میں جاننے کی کوشش کروں گا, اور یقینی طور پہ ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے, آخر وہ کون سی ایسے عوامل کار فرما ہے, ایک ایسا وقت جب عمران خان لانگ مارچ چلا رہے ہیں, اس سے قبل جو ہے وہ کل ارشد شریف کے قتل پہ ایک فیصل بابڑا نے پریس کانفرنس کی, پھر ساتھ ساتھ اب نیکسٹ منتھ جو ہے وہ ہمارے سپاہ سالار کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم اتنی سلسلہ وار ہو رہی ہیں, مطلب اتنی زیادہ کنفیوژن ہے کہ عوام نہیں سمجھ پا رہی ہے آخر سب کچھ ہو کیوں رہا ہے.
دیکھیں اب جو دور آ گیا نا سوشل میڈیا کا، اس نے کافی چیزوں پہ جو ہے نا وہ آپ سوشل میڈیا میں، کیونکہ وہ تو نہیں ہوتا کوئی ریگولیشن، رول ریگولیشن تو نہیں ہوتی، جس کا من کیا جو مرضی کر لے آپ اپنی، چاہے ٹویٹر پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، جس آئی ڈی سے یوٹیوب، جو مرضی آپ جو ہے وہ الزام لگا لیں، آپ کو کوئی پوسٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر ٹی وی چینل ملیں گے پیمرا، آپ کے رول اینڈ ریگولیشن ہے. لیکن سوشل میڈیا جس کا فیک آئی ڈی بنا کے، لڑکی کی آئی ڈی بنا کے، لڑکے کی آئی ڈی بنا کے، بابے کی آئی ڈی بنا کے، آپ جو مرضی جو ہے وہ بولتے رہے. آپ جب اس کے ٹرینڈ بناتے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کروا کے اس کا ٹرینڈ بناتے ہیں، جب آپ آرمی کی چیف کو کہیں گے غدار ہے، تم نے کہا کہ جناب آرمی چیف غدار ہے، تو پھر ظاہر سی بات آرمی چیف تو جواب دینے سے رہا. اس کا کام جو پھر وہ مجبور ہو کے، انہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور ہو کے آنا پڑا کہ ہر بندے کو. آپ جب وہ ثانیہ جب ہوا تھا یہ کوئٹہ کا، کہ تو ان کو بارے میں بھی کہا گیا تھا یہ رجیم چینج کی مخالفت ہے، ان کو خود مروایا گیا، تو کیا کچھ. لیکن ہمیں اس کو ان کی ایک ریئیکشن تو بیہائنڈ دا سین دیکھنے کو ملتا ہے. آپ اعظم سواتی کی مثال آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی ایکٹیوسٹ جو تھوڑا بہت نمایاں ہے اس قسم کی بات کرتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. ویگو ڈالے کرنے کی ہلکی سی ہوا بھی لگی تو آپ ویگو ڈالے کی نظر. اٹس مین کہ جس قسم کا بیانیہ عمران خان ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. عمران خان جو ہے جو بیہائنڈ دا، دیکھیں عمران خان جو ہے بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں نا، وہ لوگ ان کو بائی کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں تبھی ان کو بائی کرتے ہیں، چاہے وہ سچ بات کر رہے ہوں تبھی ان کو بائی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں گے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو مستقبل کل سے بننے جا رہا ہے، عمران خان جو لانگ مارچ لا رہے ہیں، اس پہ کوئی اثر ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو کہیں زیادہ ہو. آپ نے پہلے ہی بات کی تھی کیونکہ کیا نہ تھا تو کیوں آئے وہ. تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ پیچھے رہیں گے، کوئی آپ فیس بک یوز نہیں کرتے، کوئی ٹویٹر یوز نہیں کرتے، اگلے ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو 2 لاکھ فالوور ہیں، آپ کو بھی دل کرے گا یار میرے بھی 2 لاکھ کچھ نہ کچھ کم از کم اتنے فالوور تو ہو جائیں. تو جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پاورفل ہے، جس کا جو یوٹیوب پاورفل ہے، تو اس کا امپیکٹ آڈینس پہ، آپ کے جو ہے آپ آڈینس کو اپنا چورن بیچ سکتے ہو. تو یہ انہوں نے سچ اسٹریٹجی چینج کی ہے کہ میڈیا پہ آنا چاہیے. ہمیں بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ سیاستدان ہم سے کیا فیور لیتے ہیں، چاہے جو بھی ABCDEF ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ رول ادا کرو کیا نہیں کرو، تو وہ آئے. دوسرا آپ نے کہا کہ ملک کی سیاست پہ ظاہر سی بات ہے، جب DGI کو پریس کانفرنس کرتا ہے، یا نہ سبحان کر رہا ہے نہ شاکر عباسی کر رہا ہے، جب DGI جسے ہم ISI جس ایجنسی کو اس کی ورلڈ معترف ہے کہ یہ اتنی اس میں کیپیبلٹی ہے، تو جب وہ اس کا ہیڈ جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ملک کی سیاست میں 40 سیٹیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب جی کیا پاورفل جو ہے وہ اس کا امپیکٹ عوام خان کے ساتھ آئے گی. جتنی بھی عوام جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے انٹیکٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے، چاہے جس طرح کے ان کے پاس ایک اپنا ہے، وہ کراؤڈ پولر ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے ان کے مخالف بھی ہوں، آپ ان کے حامی ہوں، تو خان صاحب کے ساتھ کراؤڈ آئے گا. اصل جو سوال یہ ہوتا ہے کراؤڈ رکے گا، کیا کراؤڈ رکے گا، کیا دھرنا ہوگا، کیا وہ اپنے مقاصد حل کر پائے گا یا نہیں. اس میں 3-4 چیزیں عوامل اس میں سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ سبحان راجہ آپ کشمیر کے یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کیا فیسلٹی دیکھتے ہیں؟ یار میرا رات کو رہوں گا کہاں پہ، سردی ہے، مجھے سردی ہے، اکوموڈیشن ہے، کھانا ہے، آپ نے واش روم جانا ہے. اگر آپ خاتون ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹیچر پروٹیسٹ دے رہی تھی، دھرنا دے رہی تھی، تو سب سے بڑا ان کے لیے جو مسئلہ تھا خواتین کے لیے واش روم کا. تو مختلف پلازوں میں جا رہی تھی، تو پلازا یا دفاتر میں جاتی ہیں، وہ دن کو بند ہو جاتے ہیں، رات کو نہ جائے تو اور زیادہ کہاں جائے گی. سیڑھیوں میں سوتے دیکھا تو مجھے کئی دفعہ رونا آیا کہ جناب جی خواتین کسی کی ماں بہن بیٹی تو ہوں گی. تو یہ بڑا مشکل. اور تیسرا جب دھرنا دے رہے ہوتے اس میں جو آپ کا اسپانسر بڑے تگڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ کیونکہ دھرنے کے اخراجات بڑے ہوتے ہیں. ایک جلسہ کریں، 5 کروڑ کا چیک خان صاحب دے کے آئیں گے، اسپانسر تو ان کے پاس ہیں، لیکن دھرنا جب کریں آپ کو جلسہ کریں اس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اور پچھلی دفعہ جو خان صاحب کا دھرنا، خان صاحب میں اس چیز کی کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب کراؤڈ پولر ہیں، کیونکہ ساتھ عوام ہے، لیکن پچھلا دھرنا بھی خان صاحب کا جو تھا وہ قادری صاحب کی وجہ سے بچا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادری صاحب کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ورک کے جو مذہبی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی پیر فقیر ہیں، تو ان کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی بھی مولوی کے بارے میں اس کے تو وہ ان کے جو کارکن تھے قادری صاحب کے، وہ یہاں پہ بالکل اسٹے کیا ہوتا ہے. خان صاحب کے کارکن شام کو مغرب کے بعد آتے تھے، تو اس وجہ سے دھرنا چل پڑا تھا. اور اس وقت خان صاحب کو ان کی بھی جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کی جو ہے وہ بھی سپورٹ تھی. اب خان صاحب کے ساتھ سینیریو ڈفرینٹ ہے. خان صاحب کے پاس عوام تو ہے لیکن خان صاحب کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. وہ سپانسر جیسے آپ نے کہا سپانسر تو ہیں، لیکن علیم خان اور جنگی ترین جیسے سپانسر نہیں ہیں. تو خان صاحب کو یہ بھی آگے موسم بھی سردی کا، کیونکہ آپ نے دیکھا گرمی پیٹ پہ. لیکن یہ بتائیں اس پرٹیکولر اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی بڑا آپ فرق پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ پہ؟
سر لانگ مارچ ہوگا، لیکن ہر چیز کا بتایا کہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے اقتدار کے لیے، آپ کو میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو آرمی چیف لگا سکتا ہوں. تو مجھے بتائیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے اقتدار کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. عوام دیکھیں، آپ نے 100 چیز، میں آپ کسی کے فالوور ہیں 100%، میں باہر سے آتا ہوں کہ یار آپ جس کے فالوور ہیں اس کے یہ خامی ہے، اس نے یہ بھی کیا. اگر آپ 100% جو ہیں وہ کم از کم 1% تو آپ کو خیال میں آئے گا، یا وہ باتیں کر رہا کچھ نہ آپ کے ذہن میں کہیں خیال تو آئے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو سچ ہوگا. اگر وہ بات کر اس نے بات یہ کیوں کی، تو آپ کے ذہن میں ایک وہ جنگ چل رہی ہوگی. تو کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ملک کی سیاست میں بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کے مخالفین کو ایک بیانیہ بائی کرنے کو ملتا ہے کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو اپنے اقتدار بچانے کے لیے ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے خان صاحب کے آپ نے جو ہے وہ آپ اقتدار بچانے کے لیے یہ کیا، یہ فلاں اسٹیپ لیے، تو لازمی امپیکٹفل رہے گی. ڈی جی شاکر بعد میں پہلے ذکر کیا، شاکر عباسی یا سبحان راجہ نے پریس کانفرنس نہیں کی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک بڑا اہم اعلان بھی ہوا اس پریس کانفرنس کے دوران، اور پورے طریقے سے آؤن کرتے ہوئے ڈی جیز نے یہ کہا کہ اب فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، کسی قسم بھی کی بھی سیاسی سرگرمی میں کوئی عمل دخل نہیں کرے گی. گو کہ انہوں نے ٹائم بھی بتایا کہ مارچ تک نہیں تھے ہم اے پولیٹیکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ وہ اس وقت مقبول ہے. اگر کل الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان جیتنے کی پوزیشن میں ہے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اگر انہیں نہیں آنے دیا جاتا تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیں، اس سے پہلے مستقبل میں اور ماضی میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ابھی جب 2018 جب الیکشن ہوئے تو پنجاب میں نون لیگ کی سیٹیں زیادہ تھیں، تو وہ جو جن کے تھے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، تو انہوں نے لوگ ادھر سے بھی لیے جنگی ترین کا جہاز چلا اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی. آپ نے کہا کہ خان صاحب اس پوزیشن میں ہے حکومت بنانے کے لیے، لیکن پھر ان کی حکومت کو نہیں بننے دیا جا رہا. تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب کی جب تعلقات کہیں سے اچھے نہیں ہوں گے تو کیونکہ خان صاحب دیکھیں اگر جو بھی ہیں آپ نے مل کے چلنا ہے اداروں کے ساتھ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کہیں نہ کہ آپ کے اگرچہ وہ متحد ادارے، لیکن آپ نے کے ساتھ وہ ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے کئی معاملات میں، آپ کی فارن پالیسی میں فیڈ بیک ہوتا ہے، آپ کے جو انٹرین معاملات ہوتے ہیں ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے، تو ان کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. اور ابھی آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت پیک پہ ہیں اور میں پاگل ہوں، میں اتنا مجھے بدنام ہوا اور میں کہوں گا میں سچ الیکشن لڑ میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. ہر سیاسی جماعت کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر ہم الیکشن لڑے تو ہم پوری طرح جو ہے وہ ہار جائیں گے اور خان جیت جائے گا اور وہ آ جائے گا. تو ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ چیز کو جو ٹائم ہے وہ بائی کر رہی ہے. کوئی سیاسی جماعت ابھی الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہوگی اور نہ وہ الیکشن کروانا چاہیے گی، کیونکہ اگر جیسے ٹائم گزرے گا وہ چاہنے کا ٹائم حاصل کریں کچھ عوام کو. جس طرح ہم نے مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے ابھی موجودہ حکومت نے، جس طرح کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، عام بندہ آٹا جو ہے خریدیں 115 روپے کلو ہے، دودھ 100 عام بندے کی چیزیں 60 روپے فلاں کوئی بھی چیز خریدیں سیاہ اور دونوں بڑھی ہیں. تو اس صورتحال میں جائیں گے، بجلی کی چیزیں جو مہنگائی ہوئی ہے بل آ کے، تو ان کو پتہ بری طرح پٹ چکے ہیں یہ الیکشن میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. تو خان کا جو بیانیہ ہے وہ چل رہا ہے، تو کوئی بھی سیاسی جماعت خودکشی کے مترادف ہوگی کہ ابھی الیکشن میں جائے. تو ان کی کوشش ہوگی جتنی بھی جماعتیں ہیں حکومت میں یا ان کی ہمنوا جماعتیں کہ الیکشن جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر ہوں اور جو مقررہ مدت ہے اس میں ہو، تب تک عوام کو کہیں نہ کہیں کچھ سہولت دیں تاکہ ہمارا کہیں بیانیہ اور ہمارا امیج جو ہے وہ برقرار ہے. ادروائز ابھی جائیں گے خان کے مقابلے میں خان نے ان کو اتار کے بچھاڑ دینا. اور پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ہوتی؟ یعنی کہ اس اعلان کے بعد بھی ہوگی سر ہر جگہ کہیں نہ کہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو جب بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں 570 روپے جو ووٹوں والا وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اچھا کئی جگہ پہ آپ کی ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ 2018 کے الیکشن ہمارے یہاں 250 ووٹوں والا وزیر بن جاتا ہے. سینٹ کے الیکشن تھے جو ہے واسف بزن جو جیت رہے تھے اور جناب جی وہ ایک دم سے وہ ہار گئے اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے. ہمارے سامنے کی بات ہے کہ یوسف رضا گنانی جو ہے کس طرح جو ہے سینیٹر بنے. یہ آپ کیا لگتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوتی؟ لیکن انجینئرز تو اعلان کر چکے ہیں وہ بے پولیٹیکل کریں گے. دیکھیں ٹائم نکلتا ہے نا، آپ کو کسی چیز کا سگریٹ کی عادت ہو تو چھوڑتے چھوڑتے ٹائم لگے گا آپ کو. یعنی کہ چھوڑتے چھوڑتے انجینئرنگ کا یہ دھندا چھوڑتے چھوڑتے ٹائم لگنے والا ہے. ہاں ٹائم لگے گا. اچھا یہ بتائیں کہ اتنی بڑی باتیں ہوئی، اتنے بڑے اعترافات ہوئے اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ آج کا دن بہت اہم لکھا جائے گا.
چاہے وہ پریزیڈنٹ کے ذریعے سپاہ سالار سے ملاقات ہو یا دیگر جو رات کی تاریکی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان تمام کی آج تصدیق ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے اس کی کوئی جو ہے وہ ٹیکل کرنے کے لیے بیان نہیں آیا، کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی. یہ کیا وجہ ہے؟ کیسے بیان آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے سبحان راجہ کہیں کہنا ہے تو اس نے کہیں وہ بات نہیں کرنی، اس کی پتہ ہے میں نے خود چوری پکڑی جانی ہے. اگر میں غلط ہوں، ظاہر سی بات ہے میں کہیں غلط کام کر رہا ہوں گا تو میں پھر اس پہ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا، اس پہ ڈٹ تو نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں اگر اس پہ میں نے کہیں کیا نہ ہو، اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تو میں آؤں گا بھجن کدھر، ایسا بات ہی نہیں ہوئی فلاں فلاں. لیکن اگر آپ نے کہیں کیا، ظاہر سی بات ہے ملاقاتیں، خبریں تو آئی تھیں باہر، اور خان صاحب سے متعدد بار یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو ملاقات ہوئی، چھوڑیں جی اس کا سوال کا وہ گول کر دیتے ہیں آنسر. تو ملاقاتیں تو ہیں کہ وہ انہیں کہا گیا کہ جناب جی ہمیں ہماری جو ہے مدد کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر جو حکومت ہے ان سے مدد مانگتی ہے. ہم سیاستدان جو ہیں وہ کوئی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب جی رات کے اندھیروں میں وانے صدر میں ملتا ہے، کوئی چور گیٹ نمبر 4 سے نکل رہا ہوتا ہے. تو سیاستدان تو ایسے ہی ہیں، چاہے اپوزیشن میں حکومت میں ہو، تو وہ آپ کو پتہ ہے فوجی گملے کی پیداوار ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایک جمہوریت جو ہے نا، اصل جو اس کی جو ایک جلی ہوئی جو پانی ہے، ٹائم لگے گا آپ کو، چلیں وہ اس کو ٹائم لگے گا. تو آپ کی میں اس کی بات کر رہا تھا کہ سیاستدان سارے ہی ایسے ہیں، چاہے وہ اس وجہ سے کوئی رسپانس نہیں آنے والا. ان کو پتہ ہے اگر آتا تو ایک دم سے فراز چودھری اٹھ کے نہیں پریس کانفرنس یا رد عمل جیسے کوئی حکومتی عہدیدار کرے تو ایک دم سے رد عمل آتا ہے، آپ نے یہ تو فلاں فلاں. آپ کا ڈی جی ایس آئی اس چیز کا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں آفر کیا یار وہ یہ نہ مدد کریے، آپ جو ہیں وہ آرمی چیف لگیں، آپ نے ہمیں آفر کیا کہ رات کے اندھیروں میں ہماری مدد کریں تو ہماری حکومت جو ہے وہ نہ جانے دیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، دال میں کچھ کالا ہے. بہت شکریہ شاکر عباسی. ناظرین آپ نے گفتگو جانی سنی اور یقینی طور پہ آپ کو کچھ پہلو کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. خیر یہ تھی آج کی ہماری ایکسکلوسیو کنورسیشن شاکر عباسی کے ساتھ. اور اب مستقبل ہم نے دیکھنا ہے، فیوچر دیکھنا ہے، کل کیا ہونے جا رہا ہے. کیا خان صاحب جو ڈٹ کے کھڑے رہنے کی بات کرتے ہیں اور جو پہلے جس طرح سے ان کے دعوے پاش آج کے روز ہوئے ہیں، جو ان کی باتیں سامنے آئی ہیں، کیا مستقبل میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں؟